آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ساکنان شہر قائد کی جانب سے آج کی یہ تقریب امریکہ سے تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت اور معروف شاعر ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی جو یہاں تشریف لائے۔ اور آج کی اس پروگرام کی میں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں معروف شاعر خالد عرفان صاحب۔ ان سے گزارش کروں گی تشریف لے آئیے اسٹیج پہ۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں صدر آرٹس کونسل اور صاحب اعزاز ڈاکٹر نور امروہوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اور اب سلسلہ ہے اظہار خیال کا، تو میں سب سے پہلے دعوت دے رہی ہوں محترم رضوان صدیقی صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحب صدر محترم جناب خالد عرفان صاحب، صاحب شام ڈاکٹر نور امروہی صاحب، محمود احمد خان اور احسان لوگ بیٹھے ہیں۔ اصل میں عام تاثر یہ ہے کہ کسی تقریب کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ صورتحال میلے ٹھیلوں کے لیے تو درست ہے، مگر علمی ادبی اور فکری نشستوں میں بندوں کو جو جمہوریت میں رواج ہے نا کہ گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، سو یہ اصول یہاں آرٹس کونسل میں نافذ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ فاطمہ حسن ایک بہت بڑا نام باقی لیے گئے ہیں، اقبال لطیف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اختر سعیدی صاحب یہاں ہیں، بہت سارے لوگ احباب شناسہ مظہرحانی یہاں رکھتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں کسی بھی تقریب کے انعقاد کے لیے میرے خیال ہے ڈاکٹر نور امروہی صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جب پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو یہ مہینے 15 دن پہلے اس کو کا پروگرام مناتے ہیں۔ محمود احمد خان طبعاً اجلت پسند ہے، انہوں نے مجھے کو رات 12 ساڑھے 12 بجے فون کیا۔ اچھا فون کا ذرا لہجہ سنیے، رضوان صدیقی 5 بجے آرٹس کونسل آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں دفتر جاؤں گا۔ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں 5 بجے آنا ہے۔ بھائی کیوں آنا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہ نہیں بس آرٹس کونسل میں آ جاؤ 5 بجے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیں گے، دفتر نہیں جائیں گے، یہاں آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا مگر وہاں کریں گے کیا؟ کہ لیں گے وہ ڈاکٹر نور امروہی صاحب کو بلایا ہے، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے انہیں مشاعرے میں سنا، مجھے ان کے اشعار اچھے لگے، لوگوں نے انہیں بڑی بھرپور داد دی، لیکن میری حسن اتفاق ہے کہ میری ان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ اور کسی تخلیق کار کے بارے میں گفتگو کے لیے لازم ہو کہ کم از کم اس کی تخلیقات آپ کے سامنے ہوں۔ نمبر 2 ان کی شخصیت یا تو بالمشافہ آپ کے بہت قریب ہو یا ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی معلومات بہت وسیع ہوں۔ تو میں تو ظاہر سو گیا، 4:14 پر اقبال لطیف مجھے اٹھایا گیا۔ میں نے افراتفری میں تیاری کیا، آپ یقین کریں ناشتے کا سامان میری گاڑی میں رکھا گیا اور میں نے پیچھے بیٹھ کے ناشتہ کیا اور میں آ گیا تقریباً وقت پہ۔ یہ ابتدائی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب آپ کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر نہ جائیے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، اس پر جائیے کہ یہاں کیسے لوگ بیٹھے۔ یہ کم لوگ آتے ہیں۔ مجھے تو امبرین پہ تعجب ہے کہ یہ بحیثیت سامع کے اور فاطمہ حسن بحیثیت سامع کے شاید کوئی صدیوں کے بعد تشریف لائے۔ یہ تو اسٹیج پر ہوتے ہیں، اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں، مائک سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ محمود خان کی اصل میں محبت ہے۔ دیکھیں حکم بھی وہ دیتا ہے اور ڈانٹ بھی وہ سنتا ہے جو دل سے اخلاص رکھتا ہو، ورنہ یہ الفاظ ضائع نہیں کیے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اس شہر سے اس ملک سے وابستہ ہیں جس سے میرا تعلق بھی ہے کہ میری پیدائش وہاں کی ہے۔ یہاں کے عوام وہاں کے عوام سے بہت محبت کرتے ہیں اور بھارت کے عوام بھی جواب میں پاکستانی عوام کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ حکمرانوں کا ہے،
جنہوں نے ہمارے دلوں میں خلیج ڈالی. اور اب تو بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ کم از کم یورپی ممالک اور امریکہ پر صادر نہیں آتی تھی، لیکن اب امریکہ پر بہت واضح طور پر صادر آئی ہے کہ وہاں بھی بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس نے پوری دنیا کو اس وقت ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. امروہہ میں پیدا ہوئے، بمبئی، دلی، علی گڑھ، مختلف شہروں میں تعلیم مکمل کی. 2001 میں غالباً یہ امریکہ آ گئے. ڈیلاس میں رہتے ہیں. امریکہ خود ایک بڑی دنیا ہے، اردو کی نئی بستیاں بے شمار وہاں قائم ہیں، لیکن کچھ تو بہت زیادہ ہیں. شاہ صاحب تشریف لیا. شاہ جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اوکے. بعض تو بہت، جیسے کینیڈا میں میسیساگا اور ٹورنٹو، لندن بہت بے شمار، ہیوسٹن ادیب و شاعروں کا ایک ہنگامہ. لیکن ڈیلاس میں یہ صورتحال کم ہے. اور ڈیلاس میں ڈاکٹر صاحب بہت پہلے سے گئے تھے. وہاں جا کر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنی مختلف جہت میں انہوں نے کام کیا ہے. یعنی ان کی آپ دیکھ لیں صورت کے ساتھ کہ کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے، کوئی 70-80 سال وقت نہیں گزارا انہوں نے، لیکن انہوں نے وہاں بہت اچھی بنیادیں ڈالی ہیں اچھے کاموں کی. سالانہ مشاعرہ بھی کرتے ہیں جس میں اکناف عالم سے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے. وہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک تنظیم بنائی ہے، نور امروہی فاؤنڈیشن وغیرہ کے نام سے. اس کے تحت یہ ہر برس سالانہ طور پر ایک تقریب منعقد کرتے ہیں جس کا عنوان بڑا عجیب اور دلچسپ اور محبت والا ہے. اور عنوان یہ ہے کہ امن اور اتحاد کے نام. ہم تو کہتے ہیں نا احمد شاہ کے نام، آج کی شام رضوان صدیقی کے نام، امن و اتحاد کے نام. ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں. انہوں نے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع کی ہے، دعائیں کام آتی ہیں. یہی نام ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں میرا مطلب میں مجموعی کی بات کر، مجموعہ کلام دعائیں کام آتی ہیں. اچھا، وہ اس قدر مقبول ہوا کہ اس کی پہلی جو اشاعت تھی وہ بہت جلد تمام ہو گئی. اس کے علاوہ یہ وہاں کے جو امیگرینٹس ہیں بلا امتیاز، بھارت کے ساتھ تو ان کا حسن سلوک زیادہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن باقی ممالک سے آنے والے لوگوں کے درمیان یہ محبتوں کے، مودتوں کے ایسے رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگ اپنے اپنے ملک کے قونصلیٹ خانوں میں جانے کی بجائے ڈاکٹر صاحب کے تحت جو ایک سفیر کی حیثیت انہوں نے اختیار کی، وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان مسائل کو اپنی اپنی سطح پر حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی کہ یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر لندن کے پارلیمنٹ میں لندن کا میئر ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم آدمی ہے. اور اب یہ شخص نہیں، ایک شخصیت ہے. بالکل اسی طرح اتر پردیش یعنی یو پی کے گورنر ہاؤس میں ان کے اعزاز میں تقریب منعقد ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لاکھوں بھارتی شہری جو امریکہ میں مقیم ہیں اور دیگر ممالک میں مقیم ہیں، ان میں ادیب شاعر بھی بہت ہیں، فنکار آرٹسٹ بھی بہت ہیں. گورنر ہاؤس میں سب کے لیے اعزازی تقریب منعقد نہیں ہوتی. اب اگر ڈاکٹر نور امروہی کے لیے یو پی کے گورنر ہاؤس میں تقریب منعقد ہو ان کے اعزاز میں، تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ بھارتی شہریوں کے مقابلے میں بھی ان کی شناخت بہت محبتوں اور مودتوں والی ہے. اس کے بعد ایک تقریب میں ان کے چاہنے والے نے، جو ہمارے یہاں تو پھول پیش کرنے کی روایت ہے اور اس کی سبب یہ بھی ہے کہ سامعین کی بس اتنی اوقات ہے، لیکن ایک تقریب میں ان کے چاہنے والوں نے ان کو کئی قیرات سونے کا
तोहफा पेश किया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये गरीब गुरबा में और कॉमन लोगों में नहीं बल्कि अशराफिया के लोगों को भी इल्म व अदब से, मज़हब से मुतारिफ़ कराया है। तभी एक सरमाएदार ने या एक मालदार ने इतना कीमती तोहफा इन्हें दिया होगा। हमारे यहाँ तो ये रिवायत बिल्कुल है, बड़े लोगों को खैर सोने पर भी तोला जाता है, मगर तोलने वाले भी उसी हैसियत और कुमाश के होते हैं। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पे गुफ्तगू करें तो इतने बहुत से दर खुलते चले जाते हैं कि ये वहाँ लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, ओवरसीज़ के लिए बहुत खिदमात अंजाम देते हैं। सालाना जैसा कि ज़िक्र हुआ ईद मिलादुन्नबी का वहाँ जलसा भी मुनक्किद करते हैं। तो गोया इल्म, अदब, तिब, मज़हब, सकाफ़त, मोहब्बत, इन सारे मौज़ूआत को अगर जमा करें तो उसका नाम बनता है डॉक्टर नूर अमरोही। बहुत बहुत शुक्रिया।